حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، ترجمہ: اے فاطمہ، اپنی قربانی سے پہلے یہ عمل کر لو، کیونکہ قربانی کے خون کے ہر قطرہ کے بدلہ میں تمہارے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ اجر و ثواب صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے یا ہمیں اور تمام مسلمانوں کو بھی یہ اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اجر ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، دنیا میں پہلی قربانی کے لیے قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور آپ انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ سنائیے۔ جب دونوں نے قربانی دی تو ایک سے قبول کی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔ اس دوسرے نے کہا، قسم ہے میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا، تو بلا وجہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے، اللہ صرف پرہیزگاروں کی طرف سے قبول فرماتا ہے۔ اس قربانی کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام ان کو زمین کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ہاں ایک حمل سے 2 بچے، لڑکا اور لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد کی تعداد 41 بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جبکہ آپ علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کے بیٹوں اور پوتوں کی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی تھی۔ نکاح کا طریقہ یوں تھا کہ ایک جوڑے کا لڑکا اور دوسرے جوڑے کی لڑکی کو ملا کر ازدواجی رشتہ قائم کر دیا جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلے دونوں جوڑوں کے تعلق زوجیت کو استوار کرنے کا ارادہ فرمایا تو خدا تعالی کی طرف سے وحی آئی کہ قابیل کا نکاح لیوزا سے اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ دونوں صاحبزادوں کو سنایا۔ حضرت حابیل نے تو دل و جان سے تسلیم کر لیا، لیکن قابیل اکتا گیا، کہنے لگا کہ میں نکاح کروں گا تو صرف اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اقلیمہ سے ہی کروں گا، کیونکہ وہ نہایت خوبصورت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے لاکھ سمجھایا کہ بیٹا، یہ میری بات نہیں بلکہ حکم خدا بندی ہے، اسے مت ٹالو، مگر قابیل انکار کرتا رہا، بلکہ کہنے لگا یہ خدا تعالی کا حکم نہیں ہے، آپ اپنی رائے اور مرضی سے ایسا کر رہے ہیں، لہذا میں آپ کے حکم کو نہیں مانوں گا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو اس طرح کرو کہ اپنی اپنی قربانی بارگاہ ربوبیت میں پیش کر دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اقلیمہ سے شادی کا حقدار ہوگا۔ حضرت حابیل نے اس فرمان کو راضی خوشی قبول کر لیا، لیکن قابیل نے صرف کاروائی اور خانہ پوری کے طور پر مثبت اشارہ کیا اور دل میں یہ رکھا کہ میری قربانی قبول ہو یا مردود، میں ہر حال ہی میں اقلیمہ سے شادی کروں گا۔ چنانچہ دونوں اٹھے اور اپنی اپنی قربانی پیش کرنے چل دیے۔ حضرت حابیل بھیڑ بکریوں کے مالک تھے اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا۔ حابیل اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی تھے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک نفیس ترین دمبا اور اس کے ساتھ دودھ اور مکھن بھی پیش کیا۔ چونکہ قابیل کے دل میں نفسانی خواہشات اور شیطانی اثرات نے ڈیرا جما رکھا تھا، اسے خدا تعالیٰ کی رضا ہرگز مطلوب نہ تھی اور وہ یہی چاہتا تھا کہ میری قربانی قبول نہ بھی ہو پھر بھی اقلیمہ ہی میرے نکاح میں آئے گی۔ چنانچہ اس نے نہایت ردی اور گھٹیا قسم کی گندم پیش کی۔ دونوں کی چیزوں کو ایک پہاڑ پر رکھا گیا، آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو جلا گئی۔ یہ آگ کا جلانا اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت حابیل کی قربانی مقبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی مردود رہی۔ اس دور میں قربانی کے قبول ہونے کی ایک یہی علامت ہوا کرتی تھی۔ جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو بجائے سمجھنے کے الٹا حسد کی آگ میں جلنے لگا اور حضرت حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت حابیل نے فرمایا کہ بھائی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کسی کی قربانی قبول کرنا یا رد کرنا خدا تعالی کا کام ہے، لہذا تم اس برے ارادے سے باز آ جاؤ ورنہ بہت خسارہ اٹھاؤ گے۔ لیکن قابیل کی شیطانیت کو چین نہ آیا، صرف نسوانی حسن کے لالچ میں آ کر اس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا اور دوزخیوں میں سے ہو گیا۔ یوں یہ روئے زمین پر پہلا قاتل تھا اور یہ پہلی قربانی تھی جو خدا کی بارگاہ میں پیش کی گئی تھی۔ قربانی صرف رضائے خدا بندی، اتباع سنت نبوی، خلوص نیت، تقوی و طہارت اور احکام شرعیہ کی تاب
وفاداری کے جذبہ سے قربانی دینے والوں کو بارگاہ ربوبیت سے جو انوار و تجلیات اور فضائل و برکات نصیب ہوتے ہیں، درج ذیل روایات سے ان کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید قربان کے دن کسی شخص کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں، کیونکہ قیامت کے روز قربانی کا جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، بس تم خوشی سے قربانی کرو۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اے لوگو قربانی کرو اور اس کے خون میں ثواب کی نیت کرو، کیونکہ قربانی کا خون اگرچہ زمین پر گرتا ہے مگر وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، جس آدمی نے خوشی کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قربانی کی تو وہ قربانی اس کے لیے آگ سے بچاؤ کا سامان بن جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، ترجمہ، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ، کیونکہ قربانی کے خون کے ہر قطرہ کے بدلہ میں تمہارے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اجر و ثواب صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے یا ہمیں اور تمام مسلمانوں کو بھی یہ اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اجر ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت منقول ہے، لیکن اس میں چند الفاظ کا فرق ہے۔ آپ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہونے کا حکم فرمایا کہ قربانی کے خون کے پہلے قطرہ کے ساتھ تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اور فرمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور اس کو 70 درجہ بڑھا کر تیرے میزان جس پر اعمال تلیں گے اس میں رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ صرف آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ وہ خیر کے زیادہ اہل ہیں، یا آل اور تمام مسلمانوں کو بھی یہ اجر و ثواب نصیب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اجر و ثواب آل کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے۔ حضرت ایمان بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح کی ایک روایت بیان کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہونے کا حکم دیا اور بشارت سنائی کہ اس قربانی کے خون کے پہلے قطرہ سے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عمران نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ اجر ہمیں بھی ملے گا یا صرف آپ کی آل کے ساتھ مخصوص ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اجر تمام کو نصیب ہوگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ سوال کیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ انہوں نے پھر عرض کیا، ہمیں اس قربانی سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جانور قربان ہوا ہے اس کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، امت کے بارے میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا، کھال کے ہر بال کے بدلہ میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہو تو اس کے پہلے قطرے سے تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں جیسے تم آج ہی جنے ہو۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عید قربان کے روز ارشاد فرمایا، آج ہم اپنے اس دن کا آغاز یوں کریں گے کہ پہلے ہم نمازیں پڑھیں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جس نے یہ کام کیا تو اس نے ہماری سنت کو
پا لیا۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید کے بعد جانور ذبح کیا اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقہ کو پا لیا۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید کی نماز کے بعد قربانی کی تو تحقیق اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی راہ کو پا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس عالیہ میں عرض کیا گیا، اگر کوئی آدمی مفلس و نادار ہو، قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کوئی صورت ہے جس سے وہ قربانی کا ثواب حاصل کر سکے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ آدمی کہ عید کے روز 4 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے تو اللہ تعالیٰ 60 قربانیوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال اور دفتر حسنات میں درج فرمائے گا۔ اے امت مسلمہ کے غریبوں، ناداروں اور مفلسوں، تمہاری قسمت کا کیا کہنا؟ تمہیں آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے ثواب سے بھی محروم نہیں رکھا۔ قبولیت دعا کے اس خاص موقع پر بھی تمہیں یاد رکھا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہو کر قربانی کے ثواب میں شامل ہو جاؤ اور درود و سلام کے گلدستے نچھاور کرو اس محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس قربانی کی عظیم ثواب سے تمہیں وافر حصہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی قربانی کی کھال کو بیچا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ جانور کی کھالیں اور لگامیں وغیرہ صدقہ کرو، قربانی کے جانور کی کوئی چیز بھی فروخت نہ کی جائے۔ حضرت کلیب فرماتے ہیں، صحابہ کرام میام کا ایک وفد فارس کے ایک علاقہ میں کفار سے جنگ لڑ رہا تھا کہ قربانی کے دن آ گئے، ہمیں پریشانی لاحق ہوئی کیونکہ ہمیں سال بھر کی بکریاں دستیاب نہ ہو سکیں۔ تو حضرت مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر بکریاں نہیں ملتی تو کیا حرج ہے؟ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ 6 ماہ سے زائد عمر کے مینڈھے کی قربانی بھی جائز ہے، لہذا اس کی قربانی کر لو۔ ذبح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ 2 مسلمان عاقل اور بالغ ہوں، اگر بچہ سمجھدار ہو تو وہ بھی ذبح کر سکتا ہے۔ اگر قربانی دینے والا ذبح کے طریقے کو بخوبی جانتا ہو تو خود ذبح کرے، ورنہ کسی متقی پرہیزگار اور نیک سیرت آدمی سے ذبح کرائے اور قربانی دینے والا آدمی جانور کے قریب کھڑا ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے اپنی قربانی ذبح فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہو جائیں، جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، چھری وغیرہ کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے تاکہ جانور کی رگیں آسانی سے کٹ جائیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جانور ذبح کرنے لگو تو چھری اور ذبح کے آلہ کو اچھی طرح تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ، اور یہ احتیاط ملحوظ خاطر رہے کہ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری کو تیز کیا جائے۔ ایک آدمی بکری کو لٹا کر چھری تیز کرنے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے ڈانٹا کہ کیا اس بیچاری کو کئی موتیں دے گا؟ جانور لٹانے سے پہلے چھری تیز کیا کرو۔ حدیث مبارکہ میں چھری تیز کرنے اور اسے جانور سے چھپانے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو سنت ابراہیمی کو، سنت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔